السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت حسین جس طرح ہوئی، اس کی خبر جب یہودیوں اور عیسائیوں کو ملی تو انہوں نے اس کے اوپر کیا رد عمل کا اظہار کیا۔ آئیے آپ کو ابن حجر حیتمی کی ایک کتاب ہے الصواعق المحرق، اس میں لے چلتے ہیں۔ اس میں سے میں آپ کو دو واقعے سنانا چاہتا ہوں کہ جس وقت اہل بیت کو شہداء کے سروں کے ساتھ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس وقت دربار میں قیصر روم یعنی بیزنٹین امپائر کا ایک سفیر بھی موجود تھا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا اور معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہتا تھا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جنہیں اس طرح لایا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ یہ سر کس کے ہیں جو لائے جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ یہ دیکھ کر بھی حیران ہو رہا تھا کہ یزید ایک سر کے اوپر اپنی چھڑی مارتا ہے اس کے لبوں پر۔ تو پوچھنے لگا کہ بتاؤ تو صحیح، یہ کس کا سر ہے کہ جس کے لبوں پر یزید چھڑی مار رہا ہے؟ بڑے تفاخر و تمکنت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کاش بدر میں مرنے والے میرے بڑے آج زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ دیکھو ہم نے تمہارے قتل کا بدلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے لے لیا ہے اور معاملہ برابر کر دیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ یقین بڑوں کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ بدر میں سب سے پہلے جو 3 لوگ ادھر سے نکلے تھے، کدھر سے؟ کفار مکہ کی طرف سے۔ ان میں ایک عتبہ تھا، ایک شیبہ تھا، اور ایک عتبہ کا بیٹا ولید تھا۔ یہ عتبہ، شیبہ اور ولید تینوں بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور عتبہ شیبہ یہ دونوں بھائی تھے، ابو سفیان کے فرسٹ کزنز تھے۔ اور عتبہ کی جو بیٹی تھی ہند، وہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ تو اسے اس چیز کا غصہ تھا کہ بدر میں میرے باپ، میرے بھائی، میرے چچا کو ایک ہی حلے میں جنگ کے شروع میں ہی ختم کر دیا گیا، اور ختم کرنے والے بنو ہاشم، بنو عبد المطلب کے 3 لوگ تھے، عبیدہ ابن الحارث، حمزہ بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو وہ سارا کچھ آپ کے پاس پس منظر ہو تو آپ کو یزید کی سٹیٹمنٹ سمجھ میں آئے گی، لیکن یہ سٹیٹمنٹ اسلام کے اصولوں کے سراسر خلاف ہے، اور اس سے جاہلیت کی بدبودار بو آ رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور کافروں کا بدلہ مسلمانوں سے، اور تم اپنے آپ کو مسلمان، استغفر اللہ العظیم۔ یزید کے آخر وقت کے کچھ ذلت آمیز اس کے لیے پھر ہم کسی اور درس میں بتائیں گے کہ اس بدبخت کا ہوا کیا۔ ویسے تو سیرت امام حسین میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں۔ بہرحال لوگوں نے بتایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین علیہ السلام کا سر مبارک ہے۔ عیسائی پر یہ سن کر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، ظالموں، مجھے کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم کس قدر ناشناس، ظالم اور دنیا پرست لوگ ہو۔ ہمارے پاس ایک گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کا ایک نشان محفوظ ہے۔ ہم سال ہا سال سے اس نشانی کی تکریم کرتے آ رہے ہیں، اور جیسے تم کعبے کی زیارت کو چل کر جاتے ہو، ہم بھی اس کی زیارت کو چل کر جاتے ہیں۔ ہم تو اپنے نبی کی سواری کے پاؤں کے نشان کو اس قدر عزت و تکریم دیتے ہیں، اور تم ہو کہ اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن حجر حیتمی فی الصواعق المحرقہ، پیج نمبر 580، والیوم نمبر 2، پیج 580۔ اسی طرح ایک یہودی کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ یزید کے دربار میں ایک یہودی بھی موجود تھا۔ یاد رکھیے گا کہ شام کا علاقہ تھا نا جہاں پہ یزید بیٹھا تھا، دمشق جسے آپ کہتے ہیں، وہ ایک زمانے میں عیسائی حکومت کا حصہ تھا، اور قریب ہی بیت المقدس بھی تھا۔ تو اس علاقے میں، اس خطے میں یہود و نصارہ دونوں کی بہت زیادہ آمد و رفت تھی، تو دربار میں بھی موجود تھے۔ تو اس نے بتایا، اس یہودی نے، کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں۔ اب تک کئی پشتیں گزر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے امتی، میری بے حد تعظیم کرتے ہیں کہ میں آل داؤد ہوں۔
اور ایک تم ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کو ہی بے دردی سے قتل کر ڈالا، اور اس پر اترا بھی رہے ہو جبکہ یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اپنی اس بدبختی پر تم جتنا بھی ماتم کرو کم ہے۔ صواعق المحرقہ، ابن حجر حیتمی، جلد نمبر 2، صفحہ 581۔ تو یہاں سے ایک اور معاملہ بھی ہمارے سامنے سمجھ میں آیا، وہ یہ کہ ماتم کس کو کرنا چاہیے؟ یزیدیوں کو، انہیں ماتم کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، ہم نے تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دی۔ اور یہ ماتم کون کر رہے ہیں؟ جو اپنے آپ کو اہل بیت کا ماننے والا کہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، چھریاں مار رہے ہیں، ایک عجیب تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اہل بیت کی تعلیم تو درکنار، کہیں سے بھی اس کی انہیں کوئی ثبوت نہیں مل سکتا۔ اور یہ جو قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں غلط معنی لے کر آتے ہیں، اس پر بھی کبھی بات کریں گے، اس کو اپنے ماتم کی دلیل بناتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کا ماتم کیا اور یہ وہ اور یوں ہاتھ مارا اور فلانا کیا، کہ سارا کچھ دلیل بناتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو ان کے محل سے ہٹا کر بیان کرتے ہیں۔ اگر تو ماتم کرنا یوں جس طرح یہ کرتے ہیں، یہ واویلے کرنا، اس کی تو دین میں سرے سے اجازت ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کے طرز عمل میں، نہ اہل بیت اطہار میں، نہ کسی امام اہل بیت کے کسی امام نے، چاہے وہ اولاد حسن سے ہو یا اولاد حسین سے ہو، اس چیز کو مروج کیا، رائج کیا۔ یہ تو خود ساختہ گھڑنتو چیزیں ہیں جنہیں یہ دین سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ تو جنہیں ماتم کرنا چاہیے وہ تو ماتم نہیں کر رہے، جنہیں ماتم نہیں کرنا چاہیے وہ ماتم کرتے پھرتے۔ یہ کہتے ہیں ہم یاد حسین منا رہے ہیں، کہ حسین اور اہل بیت پر کیا کیا مظالم ہوئے تھے۔ یہ منانے کا ایک نیا طریقہ ہے جو انہوں نے خود ایجاد کیا ہوا ہے۔ نہ امام حسین نے اس کی ترغیب دی، تعلیم دی، نہ اولاد امام حسین نے اس کی ترغیب دی، تعلیم دی، نہ کسی ائمہ اہل بیت نے اس کی ترغیب دی، تعلیم دی۔ یہ انہوں نے خود بنا لیا ہے، گھڑنتو ہے، اور یہ اس کو عبادت سمجھ کے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ دین اسلام میں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچانا گناہ کا کام ہے، چاہے کسی وجہ سے بھی ہو۔ تو یہ تو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر صحیح معنوں میں محب اہل بیت ہو تو اپنی زندگیوں کو اہل بیت کے طریقے کے اوپر رکھو، اہل بیت کے طرز عمل پہ زندگی گزارو، انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ وہ تو ہم نہیں کرتے، 10.5 مہینے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں اور 40 دن اپنے آپ کو پیٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کمال کر دیا۔ یہ وہی مسلمان ہیں کہ رمضان میں یہ ناچتے گاتے بھی نظر آتے ہیں، ڈانس پروگرام بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، ابھی نوحے بھی یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک عجیب تماشا ہے کہ خرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا نام خرت۔ محرم میں تو میوزک چینلز کے اوپر جو ہے وہ ساری اس کے لوگوز بھی بلیک اینڈ وائٹ کر دیتے ہیں اور میوزک بند کر دیتے ہیں اور نوحہ لگا دیتے ہیں، اور یہی میوزک چینلز رمضان میں میوزکیں لگاتے رہتے ہیں، سارا سال میوزک لگاتے رہتے ہیں، خود بھی گناہ گار، حرام کی کمائی، دوسروں کو بھی گناہ گار، برائی کو تو ترغیب دینا، اس کو مروج کرنا، رائج کرنا، یہ سارا کچھ کمائے جا رہے ہیں۔ یہ سازینوں کی، یہ الٹے سیدھے راگوں کی، اور یہ سارا کچھ، یہ جو دھمال شمال مچا کے رکھا ہوا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اس کی دین میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ دیکھو، اگر فالو کرنا ہے نا تو سب کا سب فالو کرو، ڈھونگ نہ کرو، ڈھونگی نہ بنو۔ اگر محب اہل بیت ہو تو محب اہل بیت بنو، باتیں نہ کرو۔ یہ واویلے کرنا، پیٹنا، مارنا، یہ سال میں ایک آدھ دن کوئی دن منا لینا، یہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ مگرمچھ کے آنسو نہیں رونے چاہیے، بلکہ دین پر ثابت قدمی سے عمل کرنا چاہیے۔ نمازوں کو قائم کرو، محنت کرو، سوسائٹی کے اندر اچھائی کو عام کرو، نیکیاں کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اپنے آپسی معاملات کو درست کرو، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو ہم نے سارا کچھ سمجھ کے رکھا ہوا ہے، اور جو اس کو کہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے، ہم کہتے ہیں کہنے والا غلط ہے، ہم تو کرتے رہیں گے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اگر سچے ہو۔
اور دلیل قرآن ہے، حدیث ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ہاں وہ یہ اور بات ہے کہ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو ایسے طرز عمل سے زندگی نہیں گزرتی۔ اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فیس کرو گے؟ اہل بیت اطہار کو کیسے فیس کرو گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں دین کی صحیح فہم بھی ہو اور اس پر عامل بھی ہوں اور عالم بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔